اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید برہان رشید دی آیت مقدسہ پڑھی۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے کہ جدو یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام زارو قطار روئے۔ اس آیت دا ترجمہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا، اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں سے افضل کیا، تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اللہ دے نبی زارو قطار روئے تو ایک صحابی رسول حضرت قیس بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کردے نے، یا رسول اللہ اسی کس طرح سابقہ امتہ دے اوپر گواہ دیاں گے، گواہ بناں گے؟ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عروہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے مینوں آخر الزمان نبی بنا کے بھیجیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے واسطے او امت چنی جڑی سب نالوں افضل امت ہے۔ اور پھر اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے عروہ، کل قیامت والے دن ایسا وقت آئے گا کہ جدو زمین اور آسمان اس طرح کاغذ دی طرح، روئی دی طرح اڑ جان گے۔ اور پھر فرمایا کہ ہر چہرہ سیاہ اور سفید ہوگا۔ اور اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سارے نبیاں دی امتاں نو جمع کرے گا، اور پھر ایسی زمین دی طرف لے کے جائے گا کہ جتھے کوئی خون ریزی نہ ہوگی، کوئی اتھے جرم نہ ہوئے گا، وہ زمین پاک صاف ہوئے گی۔ اس میدان دے اندر اللہ تبارک و تعالی ساریاں امتاں نو جمع فرمائے گا، ساریاں نبیاں دیاں امتاں نو جمع فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالی دی ذات انہاں دا حساب و کتاب ہوئے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کئیاں نو جنت دے اندر بھیجے گا، کسی امت نو جہنم دے اندر بھیجے گا۔ او انہاں دی نیکیاں دی بنا تے، انہاں دے اعمال دی بنا تے اللہ تبارک و تعالی کسی نو جنت اور کسی نو جہنم عطا فرمائے گا۔ اور پھر خالق کائنات حضرت نوح علیہ السلام نو بلان گے، اور حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی دی ذات ارشاد فرمائے گی، اے نوح، کیا تینوں اسی تیری امت دے ولے نبی بنا کے نہیں بھیجیا، تینوں پیغام دے کے نہیں بھیجیا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرن گے، ہاں رب العالمین، میں اپنی امت دی طرف گیا تیرا پیغام لے کے، تیری رسالت لے کے انہاں لوگاں نو تیرا پیغام سنایا، میں اپنا وعدہ پورا کیتا، تو جو امانت مینوں عطا فرمائی میں او امانت اپنی امت دی تک پہنچا دیتی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات حضرت نوح علیہ السلام دی امت نو بلائے گی، انہاں دے کولوں پوچھے گی کہ اے نوح علیہ السلام دی امت، کیا میں تہاڈی طرف میرا پیغام پہنچیا؟ وہ امت کہے گی کہ یا رب العالمین، ساڈا کوئی پیغام، تہاڈا کوئی پیغام ساڈے تک نہیں آیا، نہ کوئی ڈر سنان والا آیا، نہ کوئی خوشخبری سنان والا آیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات حضرت نوح علیہ السلام نو فرمائے گی، اے نوح علیہ السلام، کیا تو میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرن گے
جی رب العالمین میں تیرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے گی کیا تیرے کول کوئی گواہ ہے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام عرض کرن گے کہ ہاں رب العالمین میرے کول گواہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ارشاد فرمائے گی بلا کون ہے گواہ؟ تو جناب حضرت نوح علیہ السلام عرض کرے گی یا رب العالمین تیرے آخر الزمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت، اس امت نو بلاؤ، او میری گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ نو بلایا جائے گا۔ حضور فرمایا میری امت نو بلایا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام امت تک پہنچایا ہے؟ تو میری امت عرض کرے گی ہاں رب العالمین تیرا پیغام حضرت نوح علیہ السلام نے تیری امت تک پہنچایا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام دی امت کہے گی کہ یا رب العالمین اے بات دے اندر آئے نے حضرت نوح علیہ السلام پہلے نے، انہوں نے کس طرح نہ انہوں نے امت نو دیکھیا نہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نو دیکھیا، اے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام دے گواہ بنے نے؟ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات امت محمدیہ نو فرمائے گی ہاں تسی کس طرح گواہ بنے؟ تو پھر حضور فرمایا کہ میری امت فرمائے گی یا رب العالمین ہم نے قرآن کریم دے اندر پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے ارشاد فرمایا سے کہ میرے امت انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف۔ ہم نے قرآن کریم دے اندر پڑھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے اپنی قوم دی طرف بھیجا۔ تو اس طرح اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میری امت تسی دوسریاں امتاں دے اوپر گواہ بنو گے۔ اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے سارے نبیاں دے نالوں مینو افضل بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے سارے نبیاں دی امتاں دے نالوں مینو سب نالوں افضل امت عطا فرمائی، اور کل قیامت والے دن میں سب نالوں پہلے اٹھایا جاواں گا، اور کل حشر دے میدان دے اندر میں لوگاں دی شفاعت کراں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات میری شفاعت نو قبول فرمائے گی، اور میں سابقہ نبیاں دیاں امتاں دی بھی میں شفاعت کراں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت نو قبول فرمائے گی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے وچوں کچھ ایسے لوگ ہون گے کہ جڑی دوسرے لوگاں دی شفاعت کرن گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات انہاں دی شفاعت نو قبول فرمائے گی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہون گے؟ تو اللہ دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شہید لوگ جڑے نے او اپنے ساتھیاں دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے جان گے۔ حج کرن والا حاجی شفاعت کر کے لوگاں نو جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ پھر فرمایا کہ روزے دار دی اللہ تبارک و تعالی شفاعت نو قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ حافظ قرآن دی اللہ تبارک و تعالی شفاعت نو قبول فرما کے اللہ تبارک و تعالی اے جہنمیاں نو جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی دے پاک محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم دین جو ہے وہ لوگاں دی شفاعت کر کے جنت دے اندر لے کے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیاں دے نالوں مینوں بہترین امت عطا فرمائی، اور وہ میری امت جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ تو دوستان محترم اللہ تبارک و تعالی نے سانو قرآن کریم دے اندر سب نالو بہترین امت ارشاد فرمایا، اور اسی دیکھو کہ اسی کس طرح اسی اللہ تبارک و تعالی اور اس دے نبی دے فرمان دے مطابق کیا اسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکمہ دے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر اسی کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سانو
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بتائے ہوئے طریقے دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے حضور سجدہ ریزی دی توفیق عطا فرمائے۔